تیسری جو سب سے بڑی پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ دنیا کی مجھے تیسری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نماز ہے، کہ جب کوئی مومن بندہ، میری امت کا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ عام طور سے یہ جملہ جب کوئی ماں کوئی باپ بولتا ہے کہ اس بچے کے اس کام سے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ مطلب یہی ہوئی نہیں ہوئی؟ جب کوئی ماں باپ یہ کہے کہ میرے اس بچے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا وفادار ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جب کوئی امت، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو جوان ہو، بڑا ہو عورت ہو مرد ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، رعایا ہو مزدور ہو، مالک ہو عالم ہو جاہل ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سجدوں سے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کیا مطلب؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بندہ، نماز پڑھنے والی امت، نماز پڑھنے والا مرد، نماز پڑھنے والی عورت، نماز پڑھنے والا عالم، نماز پڑھنے والا جاہل، نماز پڑھنے والا غریب، نماز پڑھنے والا بادشاہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کی نظر میں نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ دیکھو حج فرض ہے نا، حج کیا ہے؟ فرض ہے نا۔ اللہ نے جن کو مال دیا، یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو مال دینے کے بعد بھی اللہ توفیق نہیں دیتا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بنگلے کا مالک ہے، گاڑیوں کا مالک ہے، کمپنی کا مالک ہے، لیکن آپ ان سے پوچھو حج کیا تو کہتا ہے کہ موقع نہیں ملا۔ حجی موقع نہیں ملا کیوں؟ اس لیے کہ رب نے توفیق نہیں دیا۔ اور حج تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو راستہ چلتے ہوئے تم 1 روپیہ 2 روپیہ فقیر کو دیتے ہو نا، یہ بھی اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تب تمہارا ہاتھ جیب میں جا کر کے چلر نکال کر کے کسی غریب کی جھولی میں ڈالتا ہے، ورنہ بہت پیسے والے بغیر دیے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو توفیق دیا ہی نہیں۔ تو دیکھو حج فرض ہے، فرض ہے نا، لیکن اللہ نے حج کے فرضیت کا اعلان ایک مرتبہ کیا، آج سے 1450 سال پہلے، بس بات ختم۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا کہ مال والوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، یہ کہہ کر اللہ خاموش ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہے نا، جس کو اللہ نے مال دیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے نا، لیکن اللہ نے زکوٰۃ کو ایک مرتبہ فرض کہا، بس 1450 سال پہلے قرآن میں اعلان کر دیا اللہ نے کہ زکوٰۃ فرض ہے، ایک بار اعلان کیا اور خاموش ہو گیا۔ روزہ فرض ہے نا، روزہ فرض ہے نا، مگر ایک مرتبہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ روزہ فرض ہے۔ اب قیامت تک دوبارہ اللہ اعلان نہیں کرے گا کہ روزہ فرض ہے۔
لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ جب باری نماز کی آئی تو نماز بھی فرض ہے نا، نماز بھی کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن اندازہ لگاؤ، حج کا اعلان ایک بار، زکات کا اعلان ایک بار اور روزے کا اعلان ایک بار، لیکن نماز اللہ کو کتنی پسند ہے کہ نماز کا اعلان ہر دن میں 5 مرتبہ کرواتا ہے. ہر دن. جب تک نماز کا اعلان نہ ہو جائے صبح نہیں ہوتی، جب تک نماز کا اعلان نہ ہو جائے رات نہیں ہوتی. بار بار ہر دن 5 مرتبہ اللہ مسجد کے ممبر و محراب سے اعلان کرواتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اگر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نماز کو اگر نہیں آؤ گے تو تم بادشاہ تو ہو سکتے ہو مگر کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، یاد رکھنا. کوئی کتنا بڑا مولانا کیوں نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا تو گدھا اس سے اچھا ہے. اس عالم سے اچھا کیا ہے؟ کوئی کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو حاجی کے کسی حج کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی کتنا بڑا تاجر کیوں نہ ہو، لیکن نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی تجارت کا اللہ کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں. ایک دن میں 5 مرتبہ نماز کی دعوت دی جاتی ہے، آؤ 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 آؤ. اور فجر میں تو ایک جملہ زیادہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم آرام کی نیند میں سوتے رہتے ہیں، تو مؤذن کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ اعلان کر دو الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم اٹھاؤ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 پر 2 مرتبہ، 72 مقامات پر اللہ نے نماز کا اعلان فرمایا. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین. اگر تم چاہتے ہو اللہ سے دیدار ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی ملاقات ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے قریب آ جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو اپنے کلیجے سے لگائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دے، اگر تم چاہتے ہو پروردگار عالم تمہارے سروں پر محبت کا ہاتھ رکھے، تو فرمایا الصلاۃ، نماز پڑھو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جس وقت تم نیت باندھتے ہو، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہو، پروردگار عالم تمہیں دیکھنا شروع کرتا ہے. تم ثنا پڑھتے ہو، اللہ جواب دیتا ہے. تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اللہ جواب دیتا ہے. تم رکوع میں جا کر کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک پروردگار تو بہت بڑا ہے.
اندازہ لگاؤ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اللہ کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ پھر تم رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جاتے ہو، فرمایا کہ میرے بندے نے میرے قدموں پہ سر رکھ دیا، او میرے بندے سر اٹھا، میں تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تم سجدہ کہتے ہو نا، سجدہ یہ خالی سجدہ نہیں ہے، فرمایا یہ مولا کریم کے قدموں پہ تیرا سر ہوتا ہے۔ اور گویا کہ تو اپنے رب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہے، میرا رب میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے، لے میں اپنا سر تیرے قدموں پہ رکھتا ہوں۔ جب کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے یہاں تک آ جائے تو بتاؤ ظالم آقا بھی معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تو رحمان ہے، کیا ہے وہ؟ رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے۔ تیرے گناہوں کا تھیلا ایک طرف، تیرے پاپ کی جھولی ایک طرف، لیکن جب تو اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو میرے اللہ نے تیرے گناہوں کے سمندر کو مٹا کر تیری مغفرت کا اعلان کر دیا کہ تیرے گناہوں کو ہٹا دیا۔ آج تو بعد میں سجدے سے سر اٹھائے گا، پہلے میں تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ کاش کہ اس قوم کو سجدے کی قیمت سمجھ میں آ جاتی کہ سجدہ ہے کیا۔ حدیث قدسی ہے، ڈائریکٹ جبریل امین آئے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ایک بات کہا ہے، اللہ نے ایک بات کہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دیکھیے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کسان، کھیتی کرنے والا، جب کوئی ڈرائیور، گاڑی چلانے والا، جب کوئی مسافر سفر کرنے والا اذان کی آواز سنتا ہے، گاڑی کو بریک لگا کر مسجد میں چلا جاتا ہے، کسان اپنے بیل کو، اپنے ٹریکٹر کو روک کر کھیت کے اوپر آ کر مٹی سے تیمم کر کے، تولیہ بچھا کر کے نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو دکھاتا ہے، اے فرشتے، یہ جنگل میں اسے کس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے؟ میرے اللہ یہ آپ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس ڈرائیور سے میں خوش ہو گیا، اس کسان سے میں راضی ہو گیا، اس مزدور سے میں راضی ہو گیا۔ جبریل امین گواہ بن جاؤ، یہ سلام بعد میں پھیرے گا، نماز مکمل بعد میں ہوگی، اس کی مغفرت کا میں ابھی وعدہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں نماز نہ چھوڑا کرو، ایک نماز چھوڑو گے 2,85,00,000 سال تک جہنم میں جلو گے۔ ایک نماز کتنی؟ ایک نماز چھوڑنے کی سزا 2,85,00,000، 80 پر 5 لاکھ سال۔ اور جانتے ہو قیامت کے دن کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہو۔ کتنے دن؟ 2,85,00,000 سال۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا
تم کہو گے اللہ میاں میں نوکر تھا، میں کام کرتا تھا، میں دکان چلاتا تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میں بیمار تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، فلانا ڈھکانا دنیا جہان کا. اللہ پاک کہے گا نماز کسی حالت میں معاف نہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ موت کا فرشتہ اگر سرانے میں آ کر کھڑا ہے اور تجھے ہوش ہے، تجھے ہوش ہے، تو بے ہوش نہیں، تو فرمایا کہ بستر پر لیٹا لیٹا اشارے سے نماز پڑھنا ہی پڑے گا. پانی استعمال نہیں کر سکتا، مٹی کے تیمم کرنا پڑے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہے تیری موت سے ایک لمحہ پہلے. تو کیا تجارت کے مسئلے کو لے کر نماز معاف ہو جائے گی؟ سفر میں نماز معاف ہو جائے گی؟ دکان میں بھیڑ تھی نماز معاف ہو جائے گی؟ تم کسی کی مزدوری کرتے ہو نماز معاف ہو جائے گی؟ تم پڑھانے میں لگے ہو نماز معاف ہو جائے گی؟ فرمایا کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر نماز معاف نہیں ہو سکتی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کی لاڈلی بٹیا، پیغمبر کو ایک ہفتے سے بخار لگا ہے، بدن میں اتنی کمزوری ہے، اتنی کمزوری ہے، بار بار ہوش آتا ہے، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، مگر اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی جناب رسول اللہ کو ہوش آتا آپ پوچھ لیا کرتے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی یا نہیں؟ اندازہ تو لگا اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے، اللہ کا لاڈلا نبی ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، شجر کو بنایا، حجر کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند تارے ستاروں کو بنایا. خدا کی قسم ہے اگر میرے نبی کو بنانا نہ ہوتا اللہ دنیا کو نہ بناتا. جس کے صدقے میں کائنات کو زندگی مل گئی، ارے جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، جس کے صدقے میں چاند کو حسن مل گیا، جس کے صدقے میں گلاب کو خوشبو مل گئی، جس کے صدقے میں سمندر کو گہرائی مل گئی، ارے جس کے صدقے میں ہوا کو روانی ملی، جس کے صدقے میں پہاڑوں کو بلندی ملی، جس کے صدقے میں دنیا کو حسن ملا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا او کالی کملی والے دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے مگر آمنہ کے در یتیم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کو سب سے زیادہ جس سے پیار ہے وہ ہمارا اور تمہارا پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن حالت کیا ہے؟ وفات سے 1 گھنٹہ پہلے، موت سے 1 گھنٹہ پہلے تھوڑا سا ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے سرانے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف جناب فاطمہ الزہرا بیٹھی تھی. اللہ کے نبی کو ہوش آیا، آنکھ کھولا، پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ ہائے ہائے ہم کتنے ظالم ہو گئے اللہ کی قسم. تھوڑی سی نمک حلالی اپنے اندر پیدا کرو، تھوڑا سا ایمان کی چنگاری اپنے اندر پیدا کرو تو خدا کی قسم ایک نماز چھوٹنے پر تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ نماز چھوڑ کر دنیا میں جینے سے بہتر مرنا ہے. اور میں نہیں،
اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. اگر کوئی مولوی کہے تو مسجد کی باہر اس کی زبان کو حلق سے کھینچ لو، لیکن یہ میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو جانور تجھ سے اچھا ہے، تو جانور سے خراب ہے. بل ہم اضل، ارے یہ جانور تجھ سے اچھے ہیں کہ جو اپنے مالک کا کھاتا ہے تو مالک کا گاتا ہے. تو جانور سے بدتر ہے کہ پیارے پیارے ہاتھ دیے، پیارے پیارے پاؤں دیے، پیاری آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، اس میں دھڑکن دیا، سانس دیا، اس میں آواز دی، زبان دیا، اس میں لذت دے دی، ناک دیا، اس میں خوشبو سونگھنے کی طاقت دے دی، مگر ایک نماز تجھ سے نہیں ہوئی. تو جانور اچھے ہیں نا تیرے سے، تو جانور سے بھی ذلیل ہے. اور بہانے کیا کرتا ہے؟ یہ کام وہ کام اور یہ نوکری وہ نوکری، اور سفر کا بہانہ، اولاد کا بہانہ. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اسلام اور کفر کے بیچ میں جو بارڈر ہے، ادھر اسلام ہے ادھر کفر ہے، اور بیچ میں جو بارڈر ہے وہ نماز ہے. کیا مطلب؟ نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ یہ مسلمان ہے، نماز اگر چھوڑتا ہے تو سمجھو یہ کفر کے قریب جا رہا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا. نہ بیٹی نماز پڑھتی ہے، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ اماں نماز پڑھتی ہے، نہ بابا نماز پڑھتا ہے. پورے کا پورا گھر گدھے کی طرح 10 بجے 11 بجے تک سوتا رہتا ہے. اللہ کی لعنت اس گھر پہ نہیں برسے گی. پھر کہتے ہو بہت کماتا ہوں مولانا مگر برکت نہیں ہے. اللہ کے بندے، برکت نماز فجر پڑھنے سے آتی ہے. برکت کہاں سے آتی ہے؟ ملے کی تعویذ سے برکت نہیں آنے والی. نکال دو دماغ سے یہ بات. پورے ہندوستان کا نیمبو لا کر دکان میں لٹکا لو، برکت نہیں آ سکتی. اپنی کھوپڑی کو ٹھیک کرو. برکت نماز فجر کے لیے اٹھنے میں ہے، برکت نماز فجر پڑھنے میں ہے. برکت اور صحت تندرستی نماز فجر میں اللہ نے رکھا ہے. تو کبھی دکان کی بندش کروا رہا ہے، کبھی کارخانے کی بندش کروا رہا ہے، کبھی مکان کی بندش کروا رہا ہے. نہ دکان میں نمازی بیٹھتا ہے، نہ کارخانے میں نمازی کام کرتا ہے، نہ گھر میں نمازی ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ ہاں مولویوں کے جیب میں برکت آئے گی ضرور. جس قرآن نے کہا نماز پڑھو اس قرآن کی بات نہیں مانتا، اور اس قرآن کو لکھ کر کے گلے میں لٹکا لیا. اتنی موٹی تعویذ یہاں تک لٹک رہی، 4 5 6 تعویذ لٹکائے پھر رہا ہے، مگر ظالم کو سجدے کی توفیق نہیں مل رہی. پانچ مرتبہ ایک دن میں مؤذن بلاتا ہے نماز کے لیے، آؤ آؤ آؤ، مگر دل ایسا پتھر بن گیا، اتنا سخت ہو گیا مولانا کہ اذان سے اچھا مجھے گانا سننے میں لگتا ہے. اذان میں مزہ کہاں ہے صاحب؟ جو مزہ گانے میں، قرآن کی تلاوت میں مزہ کہاں ہے؟ جو مزہ ناچنے والے کے گانے میں ہے، گانے والے کے گانے میں ہے. اگر یہ حالت ہماری بن گئی تو توبہ کب کرو گے؟ جس کو گانا اچھا لگنے لگے اذان سے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جو مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو معاف کرے. فجر کی اذان ہوئی، تھوڑا مائک کی آواز تیز چلی گئی تو بستر پر لیٹا لیٹا غصے میں کہے گا یہ مؤذن کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، نیند خراب کر دیا.
آئے ہائے، ظالم تو اتنا بگڑ گیا کہ اللہ کے نام سے تیری نیند خراب ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ تو کبھی نہ اٹھے، سویا ہی رہ جائے۔ قرآن کریم اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو، جگر پھٹ جائے گا اللہ کی قسم۔ سب سے پہلا سوال قبر سے اٹھانے کے بعد عالم حشر میں قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے جب ایک میدان میں پوری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، آدم کی امت سے لے کر نبی کی امت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، حاجی صاحب، قاضی صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، اور ایک میدان میں اللہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، خدا کی قسم ایک ایک بندے کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ مولانا جمیل صاحب ادھر آئیے۔ اب وہ پیچھے بیٹھا ہوا مولوی وہاں سے اٹھ کر کے چلا، سارا میدان دیکھ رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، میرا شوہر جا رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، میرا باپ جا رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، دوست دیکھ رہا ہے، میرا دوست جا رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ گیا سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے سوال کیا، جبریل امین کھڑا ہے، رجسٹر لیے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ ذرا ان کے نام کو چیک کرو، ان کا رجسٹر دیکھو، ان کے رجسٹر میں نماز ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کیا یہ روز محشر کے جا گزاد بوت اولی پرشش نماز بوت، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ کے بندو، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، روزے کا نہیں، صدقے کا نہیں، خیرات کا نہیں، وفا کا نہیں، اخلاق کا نہیں، معاملات کا نہیں، معاشرت کا نہیں، سیاست کا نہیں، ادب کا نہیں، احترام کا نہیں، سب سے پہلا سوال کس کا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ذرا اس کے کتاب کو دیکھو، نماز ہے؟ نمبر 1 دیکھا تو نیل بٹا نیل ہے، ایک دم نماز ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے رجسٹر بند کر دو، اب آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا کرتا تھا نہیں کرتا تھا وہ سب چھوڑو، جب نماز ہی نہیں ہے تو اس کا پورا رجسٹر گندا ہوگا، رجسٹر بند۔ اب ساری دنیا کے سامنے فرشتہ ہاتھ میں زنجیر ڈالا، پاؤں میں زنجیر ڈال کر فرمایا اللہ پاک نے اسے جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو، آگے کوئی سوال جواب نہیں۔ کب آؤ گے مسجد؟ کب بات سمجھ میں آئے گی؟ اللہ اکبر و کبیرہ، سوال و جواب ہوا، میدان خالی ہو گیا، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، میدان بالکل صاف ہو گیا، فیصلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جہنم سے پناہ مانگو، فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ تم نے بڑا معمولی جہنم کو سمجھا ہے، مولوی نے کہا تم نے سنا بات ختم ہو گئی، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے لوگو جہنم معمولی نہیں ہے، ایک دن میں ایک ایک بندے کے جسم کے چمڑے کو 70 مرتبہ کھینچا جائے گا۔ قرآن کو تو مانو گے نا، مجھے چھوڑو، ہماری تو کوئی حیثیت اور حقیقت تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن رب کے قرآن کو تو مانتے ہو۔
قرآن کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، پاؤں کے انگوٹھے سے فرشتہ یوں چمڑے کو نوچے گا، ایسے پورا چمڑا سر کی طرف سے یوں آ گیا، بدلناہم جلودا، فرمایا یہاں تک چمڑا آیا پھر نیا چمڑا یہاں تک بن گیا، فرشتہ اسے کھینچ کر پھر آ کر کے کھینچتا ہے۔ ایک تو جہنم کی آگ اور اس پر سے یہ چمڑے کا کھینچنا، کلما نضجت جلودہم، اور سونے پر سہاگا دیکھو، فرشتہ چمڑے کو نوچے گا بھی اور کہے گا، کیا کہے گا کہ مزہ چکھو۔ کیا کہے گا؟ جیسے کہ پولیس والا چور کو پکڑ لے اور سلا کر کے ریمائنڈ پہ جب ڈنٹے مارتا ہے، یہاں 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 گڑگے میں یہاں وہاں، تو مارتا رہتا ہے اور کیا کہتا رہتا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، چوری کا مزہ چکھو، کہتا نہیں کہتا؟ تو فرشتہ چمڑا نوچے گا اور ساتھ میں کہے گا لذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھو۔ کیسا ہے عذاب اللہ کا؟ ایک دن میں 70 مرتبہ، کتنی بار؟ اور ہر مرتبہ نیا چمڑا بنے گا، پھر اسے کھینچے گا، پھر بنے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک کہ ساری نماز کی سزا مکمل نہ ہو جائے، اور ایک نماز کی سزا 2,85,00,000 سال ہے۔ کتنا؟ 2,85,00,000۔ اللہ کے بندے، ایک چھوٹی سی ماچس کی کیلی سے اگر ہاتھ جل جائے نا تو تڑپتے پھرتے ہو پورے گھر میں، ہائے 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 ہائے۔ جبکہ یہ جو ماچس کی آگ ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو 1000 مرتبہ دھویا ہے پانی سے۔ کتنی بار؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کتنی بار؟ ہاں، یہ دنیا کی جو آگ ہے نا 1000 مرتبہ دھوئی گئی ہے پانی سے، اور جہنم کی آگ کو ایک بار بھی دھویا نہیں گیا۔ اس آگ میں جلائے جاؤ گے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ کر۔ کتنے دن؟ 2,85,00,000 سال، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ اب جلتے 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 چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر چیختے چیختے کہتا ہے فرشتوں بھوک لگ رہی ہے، پیاس بہت لگی۔ کیا لگی ہے؟ باقی گناہ کی سزا تو اس کے بعد ہوگی، یہ پہلے چونکہ نماز نہیں ہے تو پہلی سزا نماز کی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کے گناہوں کی سزا پھر ہوتی چلے جائے۔ پتہ نہیں کتنے سال رہنا پڑے۔ یہ جو کسی نے آپ کو کہہ دیا نا بھائی کلمہ پڑھ لے کافی ہے جنت میں جائے گا، بالکل میں بھی کہتا ہوں جائے گا، کون انکار کر سکتا ہے؟ کلمے کا پاور اتنا ہے، لیکن سزا کے بعد۔ کس کے بعد؟ اور عقل والا کون ہے؟ ارے حیدرآباد کی بہترین بریانی آپ کے لیے منگائی گئی، اور شاندار قورمہ اور کوفتہ اور بہترین میٹھا عرب سے منگایا گیا آپ کے لیے، دسترخوان کو سجا کر کے رکھا گیا، لیکن آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو سامنے آگ جل رہی ہے اگر یہ کھانا چاہتے ہو تو پہلے اس آگ میں اپنے ہاتھ کو جلاؤ، اس کے بعد کھاؤ گے۔ آپ بتاؤ تیار ہو گے کھانے کے لیے؟ حالانکہ ہاتھ جلے گا کتنی دیر؟ ارے ڈالا اور نکالا، لیکن وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ جنت میں جائے گا، مگر ایک نماز کی سزا 2,85,00,000 سال گزارنے کے بعد۔ اور پھر جتنی نماز ہے ہر ایک کے اوپر جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ۔ تو بھلا بتاؤ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس امید پر نماز چھوڑو کہ جنت تو ملے گی ہی ملے گی، پہلے یہ سزا تو بھگت لو۔
اب قرآن کریم کہتا ہے پیاس لگی، بھوک لگی، چیخیں مار کر کہتا ہے فرشتوں تھوڑا رحم کرو، ایک قطرہ پانی کا حلق میں ڈالو۔ اللہ پاک فرمائیں گے پانی نہیں، لآکلون من شجر من زقوم۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر قرآن کو تم سمجھتے، اگر ترجمہ دیکھ لو گے، کھانا پینا ہنسنا بولنا مشکل ہو جائے گا۔ بے نمازی پانی مانگتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بدن سے جو پیپ نکل رہا ہے، جو لہو بہ رہا ہے، جو خون بہ رہا ہے اور جہنم کی آگ میں گرم ہو رہا ہے، فرمایا فرشتوں یہ پیپ اس کو پلاؤ، یہ خون اس کو پلاؤ۔ لآکلون من شجر من زقوم، یہ جو جہنم کے اندر ایک کانٹے والا درخت ہے، یہ جو زقوم ہے، اس کو پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ قیامت کی بھوک لگی ہے، دنا دن کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹکڑا کھائے گا، پیٹ کی اتریاں کٹ کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل آئے گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز مت چھوڑو، جہاں ہو جس حالت میں ہو، اللہ کی قسم نماز مت چھوڑو، نماز پڑھو۔ کام میں ہے، کوئی ضروری بات ہو گئی ٹھیک ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن چھوڑو تو مت یار۔ راستہ چل رہے تھے، گندا چھیٹا پڑ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو ٹھیک ہے آپ دھو نہیں سکتے ہو تو جیسے ہی آپ گھر پہنچے کپڑا بدل کر پہلا کام کیا کرو؟ نماز تو پڑھ لو۔ اللہ اتنا ظالم تھوڑی ہے جو تمہاری مجبوری اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی جگہ پہ بس اسٹینڈ میں ہو یا ریلوے اسٹیشن میں ہو جہاں پر نماز کے لیے موقع نہیں ہے، پاک جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے، تو کم سے کم جب پاک جگہ مل گئی، پاک کپڑا مل گیا، پانی مل گیا، اب تو پڑھ لو نا۔ لیکن نماز چھوڑ کر تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا۔ عشاء کی نماز چھوڑ کر سو رہے ہو، تمہیں اتنا ڈر نہیں ہے پتہ نہیں صبح ہو یا نہ ہو؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو ایک نماز کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں جلنے کی وجہ کر اوپر کا ہونٹ اتنا سوج جائے گا، اتنا پھول جائے گا کہ یہ اوپر کا ہونٹ پیچھے کی طرف لٹک رہا ہوگا اور نیچے کا ہونٹ قدموں پہ چلا آئے گا۔ اور یہ ساری سزا ایک نماز چھوڑنے کی وجہ کر مل رہی ہے، ایک نماز۔ اور یہاں تو زندگی نیل ہے، اللہ معاف کرے بعض لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور آگے چلو شرم سے مر جاؤ گے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو عید بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں وہ کس کام کے مسلمان ہیں، وہ تو میرا رب جانے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کم سے کم خدا کی قسم لکھا ہے کہ جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر پہ اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے فرشتوں کی 24 گھنٹہ لعنت برستی ہے۔
کیا برستی ہے؟ لعنت برستی ہے۔ اور جس گھر میں نمازی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، فرمایا اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے نوری فرشتوں کی دعائیں اس گھر کے لیے 24 گھنٹے ہوتی رہتی۔ اللہ اس گھر کی حفاظت فرما، گھر والے کی حفاظت فرما، اللہ ان کے نسل کی حفاظت فرما، ان کی آل اولاد کی حفاظت فرما۔ کب یقین کرو گے بتاؤ نا، کب یقین آئے گا تمہیں؟ ابھی مراکش کے اندر زلزلہ آیا، 10-12 دن پہلے کی بات ہے، سنا نہیں آپ نے؟ مراکش میں پوری بستی غائب ہو گئی ہے، پوری بستی، تقریباً 10,000 لوگ مر گئے۔ کتنے؟ ایک بستی جو پوری غائب ہو گئی، ایک مکان، ایک انسان اس بستی کے اندر نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم یہ آنکھ دیکھ کر کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس غائب ہونے والی بستی میں ایک مسجد کھڑی ہے اور ایک آدمی کا گھر کھڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس نے یہ مسجد بنوائی ہے۔ پوری بستی ختم، بچا تو کون؟ مسجد اور مسجد کا بنانے والا۔ مسلمانوں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت، اللہ کی قسم، تمہارا ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی ہے اگر تم نمازی بن جاؤ۔ مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری رب کی ہے، اور مسجد آباد کرنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ آج یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جتنے کنکر اتنے شنکر کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے سینے میں نماز والا دل نہیں ہے، تمہارا ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کافروں کے سامنے تم کو جھکایا ہے۔ کہیں تو جھکے گا نا، یا اللہ کے سامنے جھکاؤ یا غیر اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ یاد رکھو مسلمانوں، زندہ قوم بن کر کے اگر رہنا چاہتے ہو تو مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ یہ خالی اینٹے کی دیوار نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رحمت، اس کی برکت کے نزول کا مرکز ہے۔ یہ کیا ہے؟ 24 گھنٹہ، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو، چاہے وہ کچی مسجد ہو، چاہے وہ پکی مسجد ہو، چاہے وہ گاؤں کی ہو، چاہے وہ شہر کی ہو، ہر مسجد پہ اور مسجد میں رہنے سہنے آنے جانے والے پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کیا برستی ہے؟ بولو، رحمت برستی۔ ابھی بہار کے اندر تقریباً 1-1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بہار میں بہار شریف ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک بہت بڑا دریا جاتا ہے، بہت بڑا دریا، اس کا پانی کبھی نہیں سوکھتا تھا۔ پچھلی بار برسات نہ ہونے کی وجہ کر پانی سوکھا ہے، تو خدا کی قسم بیچ دریا کے اندر ایک چھوٹا سا مینار نظر آیا، بیچ دریا چھوٹا سا مینار۔ جب لوگوں نے مٹی ہٹانا شروع کیا، بالو، تو خوبصورت سی مسجد نکلی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 850 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ 850 سال سے پانی دریا کا گزرتا چلا جا رہا ہے، مگر مسجد کے منبر اور محراب کا اتنا نقصان نہ کر سکا۔ کیا تمہارا مکان بھی رہ سکتا ہے؟ سنگ مرمر کا بنایا مکان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جو میرے گھر سے رشتہ مضبوط کر لے گا دنیا اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج ہم بے عزت، ذلیل، رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ مسجد سے ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے، اللہ کے گھر سے ہمارا ناتا ٹوٹ چکا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ کو بہترین مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے، کہ جس کو نماز سے محبت نہ ہو۔
ہے کوئی مومن مسلمان جس کو نماز سے محبت نہ ہو؟ نہ محبت ہونے کے باوجود ارمان دل میں ہے کہ میں نمازی بنوں، مگر ارمان ہونے کے باوجود وہ نمازی بن نہیں پاتا ہے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں بن پاتا ہے۔ شیطان نفس کسی نہ کسی وقت اس کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں اس کا علاج بتانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، آپ سب علاج کرانا چاہتے ہو؟ علاج کرانا چاہتے ہو؟ موت تک کے لیے نمازی بننا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نا؟ تو دیکھو، اس کا دو علاج ہے، دو ہاسپٹل ہے اس کے۔ کتنے؟ اس بیماری کا علاج دو ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ کتنے ہاسپٹل میں؟ بولو۔ ایک ہے دینی مدرسہ، ایک کیا ہے؟ دینی مدرسہ۔ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، کسی بھی مدرسے میں آپ کسی بچے کو جو پڑھنے والا ہو وہاں، یا جو پڑھانے والا ہو، آپ اس کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ مدرسے میں کوئی نماز چھوڑتا ہے؟ اب اگر کوئی شیطان داخلہ لے لیا ہو تو بات الگ ہے، مگر انسان اگر ہے تو کسی مدرسے کا کوئی بچہ یا مولوی آپ کو نماز چھوڑتا ہوا نظر، بولو بھائی، نظر نہیں آئے گا۔ تو نمازی بننے کے لیے اس بیماری کا ایک بہترین علاج مدرسے کے اندر ہے، مگر آپ مدرسے جا نہیں سکتے ہو۔ آپ مدرسے جا سکتے ہو؟ بیوی بچے والے ہو گئے، کاروبار ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، آپ اس مدرسے میں جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل، انٹرنیشنل ہاسپٹل، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے چھتے والی مسجد میں دلی کے اندر ہاسپٹل بنایا، جس کو ہم تبلیغ کا مرکز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ اصل میں مرکز نہیں ہے، وہ ہمیں نمازی بنانے کا، ایمان مضبوط کرنے کا ہاسپٹل ہے۔ کیا ہے وہ؟ ارے بولو بھائی، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ کیا ہے وہ ہاسپٹل؟ کس کے لیے؟ آپ جیسے لوگوں کے لیے، کاروباری، تجارت کرنے والے، لین دین دنیا داری میں جو لوگ پھنسے ہیں، ان کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاسپٹل قائم کیا۔ کیا کیا؟ ہاسپٹل۔ اور وہ کیا کہلایا؟ نظام الدین مرکز۔ پھر اس ہاسپٹل میں ہر بندہ نہیں جا سکتا، تو پھر مولانا نے اس کے برانچز بنائے، اس کے شاخ بنائے۔ ارے ایک ایمس ہے تو اس کے برانچز الگ الگ شہروں میں ہوتے نہیں ہوتے؟ تو اصل ہاسپٹل کیا ہے؟ نظام الدین مرکز۔ پھر وہاں سے مولانا نے آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ نہیں آ سکتے ہو، دور دور سے نہیں آ پاؤ گے، تو آپ کے لیے پوری دنیا کے شہروں میں، گاؤں میں، ہر مسجد کو اس کا برانچ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ برانچ بنا دیا۔ اور آپ تو نصیب والے ہو، فرسٹ کلاس والے، تم تو مقدر کے سکندر ہو کہ کرناٹک کا مرکز تمہارے محلے میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ یہاں جب جس جگہ پہ آپ آج بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مرکز ہے نا، نظام الدین کا برانچ ہے نا کرناٹک کا۔ یہ معلوم نہیں ہے آپ کو؟ نظام الدین مرکز کا برانچ ہے یہ، یعنی کہ کرناٹک کا مرکز ہے یہ۔ اب یہاں آپ جب آؤ گے، جب آپ اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرو گے، جب یہاں آپ کا اٹھک بیٹھک ہوگا، تو پھر آپ کے دل کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، اور آپ کو نماز پڑھنا ہی، ارے بولتے کیوں نہیں؟ پڑھنا ہی۔ مسجد میں آ کر بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ نہیں جا سکتے ہو۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کو اینٹی بائیوٹک دی جائے گی۔ کبھی آپ کو اینٹی بائیوٹک دی جائے گی 40 دن کے لیے۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے یہ کورس ہے آپ کا، آپ اس دوا کو کھاؤ۔ مولانا 40 دن کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 40 دن میں انسان کی عادت بدل جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ 40 دن میں انسان کی عادت بدل جاتی ہے۔ آپ ایک کبوتر پکڑ کے لاؤ جنگل سے،
اور اس کبوتر کو آپ پکڑ کر لاؤ اور یہاں پہ رکھ کر کے چھوڑو، وہ اڑ کر پھر کہاں چلا جائے گا؟ ارے بولو، جنگل میں۔ لیکن آپ اس کبوتر کو 40 دن پنجرے میں بند کر لو۔ 40 دن، کتنے دن؟ 41 نہیں، 42 نہیں، 39 نہیں، 40 دن اس کبوتر کو آپ پنجرے میں بند کر دو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد کھولو، دیکھو اگر اڑ جائے تو اس مولوی کا نام بھلا دینا۔ میں کہتا ہوں میرے محترم، اگر پرندے کی حالت 40 دن میں بدل سکتی ہے تو انسان کی حالت نہیں بدل سکتی؟ بولو نا، نہیں بدل سکتی؟ بدل سکتی ہے نا۔ تو پھر آپ سب سے پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں کم سے کم 40 دن کے لیے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے مگر پڑھ نہیں پاتے، تو کیسے پڑھ پائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہمت کرو، دیکھو شیطان ہمت نہیں کرنے دے گا آپ کو، شیطان آپ کو توڑے گا، مروڑے گا، ہمت نہیں کرنے دے گا، بہکائے گا، ہزاروں خیالات دل کے اندر لائے گا، لیکن آپ بہرے بن جانا، اندھے بن جانا، گونگے بن جانا، اور یہ کہنا کہ میں تو جا کر رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں انسان بننا ہے، ہمیں نمازی بننا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر بندہ تیار ہے نا بھائی اس کام کے لیے؟ یہ بہترین راستہ ہے میرے محترم، خالی جمعہ کے بیان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو۔ کان کا مزہ آیا جمعے میں، تھوڑی آنکھ کی مزے آئے، مولانا کو دیکھا ایسے کر رہے تھے ایسے کر رہے تھے، تھوڑا کان کی عیاشی ہوئی، مولانا کی آواز ایسی تھی ویسی تھی، اور ہفتے کے دن پورا معاملہ کیا ہوا؟ ختم۔ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، نہیں ہوا؟ اصل میں آپ کو اگر عادت ڈالنا ہے تو آپ کو 40 دن کی کم سے کم ہمت جٹانی پڑے گی، اور آپ قسمت والے ہو، الحمدللہ مرکز سے جاؤ گے، آپ یہاں سے آپ جاؤ گے، کہیں بھی جاؤ گے آپ کی لوگ عزت کریں گے، بھائی کرناٹک مرکز کی جماعت ہے۔ کہاں کی جماعت ہے؟ مرکز کی جماعت ہے۔ تو آپ قسمت والے ہو، اللہ پاک نے ایک بہترین موقع دیا ہے۔ نمازی بننا چاہتے ہو تو یہ راستہ سب سے اچھا ہے۔ اپنے گھر پہ، دکان میں، مکان میں، کاروبار میں الجھ کر کے نماز کے عادی نہیں بن پاؤ گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ جہنم کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔